ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس عن امورہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علم، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد دنیا کے اندر بے شمار دین ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا۔ اور پھر اس گئے گزرے دور میں جب کہ ہر طرف گمراہی ہی گمراہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہی نافرمانی ہے، ایسے گئے گزرے دور میں اللہ رب العالمین نے ہمیں دین حق کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جیسے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی طالب علم حاصل کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، بالآخر اس کا ایک امتحان ہے۔ ایک سال کے بعد یا ایک ماہ کے بعد یا پورے کے پورے کورس کے بعد اس کا ایک امتحان لیا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ طالب علم پاس ہے یا فیل ہے۔ تو حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس کا بھی امتحان کل قیامت کے دن لیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن ابن آدم یعنی آدم کی اولاد میں سے کوئی بھی انسان اپنی جگہ سے اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکے گا جب تک اللہ رب العالمین کے 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ فرمایا اللہ رب العالمین کے سامنے ہر انسان 5 سوالوں کے جواب دے گا تو پھر اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن امورہ فیما افناہ، سب سے پہلا سوال اللہ رب العالمین پوچھیں گے اپنے بندے سے، بتا میں نے جو تمہیں زندگی عطا کی، جو عمر عطا کی، اس زندگی کو تم نے کہاں صرف کیا، اس زندگی کو تم نے کہاں گزارا؟ جو اللہ رب العالمین نے 40 50 60 70 80 سال کی جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سوال کریں گے کہ بتا میں نے جو تمہیں زندگی جیسی نعمت عطا کی، اس نعمت کو تم نے کیسے استعمال کیا، زندگی کو تم نے کیسے گزارا؟ تو محترم بھائیوں، سوال بڑا مشکل ہے،
اس سوال کا جواب ہم نے اس دنیا سے ہی تیار کر کے جانا ہے۔ ہم نے اس سوال کا جواب اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کا جواب ہم نے تیار کرنا ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ کس طریقے سے گزار رہے ہیں۔ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار رہے ہیں، یا کہ پھر ہم اپنے نفس کی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار، کل قیامت کے دن نجات اسی کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر یہاں سے جائے گا۔ کل قیامت کے دن اس کے لیے اللہ پاک نے جنت تیار فرمائی ہے۔ اور جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور شیطان کی پیروی کرتا ہے، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ایسے انسان کے لیے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے جہنم تیار کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ تو حضرات ذی وقار، یہ پہلا سوال ہے کہ اے انسان، تو نے اپنی زندگی کو کیسے صرف کیا، کیسے گزارا؟ تو حضرات ذی وقار، ذرا ہم آج اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں۔ کیا ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزر رہی ہے، یا کہ ہم اپنے نفس کی مرضی کے مطابق اس کو گزار رہے ہیں؟ اگر انسان نے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارا ہوگا تو اللہ رب العالمین کے سامنے وہ جواب دے پائے گا کہ یا اللہ، میں نے اپنی ساری کی ساری زندگی تیرے اور تیرے رسول کے حکم کے مطابق گزاری ہے۔ وگرنہ انسان بہانے لگائے گا کہ یا اللہ، میں تو یہ کرتا رہا، میں وہ کرتا رہا، میں نے بڑی کوشش تو کرتا تھا، میں تیرے دین کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن حالات کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے میں نہیں کر سکا۔ اس طرح کے بہانے لگائے گا۔ کوئی انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے یا اللہ، میں تو بیمار تھا، میرے اوپر تو بڑھاپا آ گیا تھا، جوانی گزر چکی تھی، مجھے سمجھ نہیں تھی، جب جوانی گزر گئی تو بڑھاپا آ گیا، میرے اوپر بیماریوں نے حملہ کر لیا۔ اس کے بعد دوسرا سوال جو اللہ رب العالمین کریں گے وہ یہ ہوگا، وَعَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، کہ اے انسان بتا جو تمہیں جوانی عطا کی تھی، جو ایک خاص وقت، جو ایک خاص عمر تمہیں میں نے جوانی کی عمر عطا کی تھی، بتا وہ جوانی کی عمر تم نے کہاں صرف کی ہے، جوانی اپنی کو کہاں پہ کھپایا ہے، اپنی جوانی کو تم نے کہاں پہ استعمال کیا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، یہ جو انسان بہانے لگائے گا کہ یا اللہ، میں تو بیمار تھا، میری نظر کمزور پڑ چکی تھی، میری سماعت کمزور ہو چکی تھی، لیکن اللہ پوچھے گا، بتا میرے بندے، وہ وقت جب تو جوان تھا، طاقتور تھا، جب تیرے بازو کے اندر قوت تھی، تیرے جسم کے اندر طاقت تھی، میں نے جو تمہیں جوانی عطا کی تھی، بتا اس جوانی کو تم نے کہاں صرف کیا۔ اللہ پوچھے گا، میرے بندے، وہ وقت یاد کر جب تو کہتا تھا کہ میرے بازو میں اتنی طاقت ہے، کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا، میری اتنی جوانی، میں اتنا جوان ہوں، اتنا طاقتور ہوں کہ میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پوچھے گا، بتا میرے بندے، وہ جوانی کا وقت، وہ جوانی کی عمر جو میں نے تمہیں تندرستی کی عمر عطا کی، طاقت والی عمر عطا کی، بتا تو نے وہ عمر کہاں پہ فنا کی۔ تو حضرات ذی وقار، ہم نے اس سوال کا جواب اسی دنیا میں تیار کر کے لے کر جانا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنی جوانی کو کہاں پہ خرچ کیا، ہم نے اپنی جوانی کو کہاں پہ صرف کیا، ہم نے اپنی جوانی کو اس دنیا کے اندر کیسے گزارا۔ اگر تو
اس جوانی کو اللہ کے دین کے لیے لگایا ہے، اس جوانی کو، اس عمر کو اللہ کے قرآن کے لیے تم نے وقف کیا ہے، اگر تم نے اس جوانی کے وقت کو، اس جوانی کی عمر کو تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کے لیے اس کو وقف کیا ہے، تو تب تم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکو گے کہ ہم نے جو جوانی یہاں پہ گزارنی ہے اس کو اللہ کے قرآن کے لیے، نبی کی حدیث کے لیے، نبی کی سیرت کے لیے ہم اس کو استعمال کریں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس مہلت ہے، کل قیامت کے دن کوئی مہلت باقی نہیں ہوگی، وہاں تو جو کچھ کیا ہے اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ ملک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا ہم نے یہ زندگی اور پھر اس کے بعد موت بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم جان لیں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، تم میں سے بھلائی کے عمل کون کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین سورہ طہر کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، فرمایا ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب جو چاہے ہمارا شکر کرے اور جو چاہے کفر کرے۔ یعنی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اپنی کتاب کے ذریعے، اپنے قرآن کے ذریعے، اپنے رسول کے ذریعے ہم نے انسانوں کو ہدایت اور گمراہی کا راستہ دکھا دیا ہے، پہچان کروا دی ہے، اب جو چاہے تم میں سے اچھے عمل کرے اور جو چاہے وہ برے اعمال کرے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو انسان کا سسٹم بنایا ہے، انسان کا جو ذہن بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی اس چیز کی پہچان رکھ دی ہے کہ اچھا عمل کون سا ہے اور برا عمل کون سا ہے۔ انسان کے اندر جو سافٹ ویئر موجود ہے وہ انسان کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اچھا عمل کون سا ہے اور برا کون سا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے آسمان سے اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل کیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اچھا عمل ہے اور یہ برا عمل ہے، اور پھر اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، جو ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ تم یہ عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر یہ عمل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو حضرات زیوکار، دوسرا سوال جو ہے یہ ہماری جوانی کے بارے میں ہوگا کہ بتاؤ تم نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا، اپنی جوانی کو کیسے گزارا۔ اگر تو ہم نے اللہ کے دین کو اپنا مقصد بنایا ہے، اپنی آخرت کو اپنا مقصد بنایا ہے، اللہ کے دین کے اوپر چلتے ہیں، اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں، تب ہماری کل قیامت کے دن نجات ہوگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، سارے کے سارے انسان سورج کے نیچے کھڑے ہوں گے، اور فرمایا 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کل قیامت کے دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے، اور 7 قسم کے لوگ اس سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے، اور ان 7 خوش نصیبوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ خوش نصیب ہے وَرَجُلٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، فرمایا وہ خوش نصیب ہے جو جوانی کے اندر، جس کو جوانی کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کا نشہ لگ چکا تھا۔ نوجوان ہے، جوانی گزار رہا ہے، اس کو نشہ ہے تو نماز کا نشہ ہے،
اس کو نشہ لگا ہوا ہے تو اللہ کی عبادت کا نشہ لگا ہوا ہے۔ وہ خوش نصیب ہے جو اپنی جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کر کے اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت جو ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، بڑھاپے کے اندر ہر انسان تقریباً 100 میں سے 80% جو لوگ ہیں وہ بڑھاپے کے اندر مسجد کا رخ کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں، پلٹ آتے ہیں، وہ بھی خوش نصیب ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بڑھاپے کے اندر اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے وہ بھی خوش نصیب ہے، لیکن آپ نے فرمایا جو جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ جوانی کے اندر انسان کے اعضاء جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، انسان کے جسم کے اندر طاقت ہوتی ہے، نظر پوری ہوتی ہے، سماعت برقرار ہوتی ہے، اور جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو نظر کمزور پڑ جاتی ہے، سماعت کمزور پڑ جاتی ہے، گھٹنے جواب دے جاتے ہیں، جسم کے اندر نکاہت آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، ویکنس آ جاتی ہے۔ لیکن جب بندہ جوان ہوتا ہے تو ہر لحاظ سے انسان تندرست ہوتا ہے۔ تو جو تندرستی کی عبادت، جوانی کی عبادت ہے وہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو حضرات محترم، یہ دوسرا سوال ہوگا کہ تم نے جوانی کو کہاں صرف کیا۔ اب تیسرا سوال اللہ رب العالمین فرمائیں گے بتا میرے بندے تو نے مال کہاں سے حاصل کیا۔ یہ جو ہم دنیا کے اندر مال کماتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے حاصل کیا، حلال کمایا یا حرام کمایا۔ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے، وہ کہتے ہیں مال آنا چاہیے، حلال ہو یا حرام ہو، لیکن اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن پوچھیں گے کہ مال تم نے کیسے کمایا، سود کا مال اکٹھا کیا، رشوت کا مال اکٹھا کیا، یا تو نے حق حلال کا مال کمایا ہے۔ اور چوتھا سوال اسی مال کے بارے میں ہوگا، فی ما انفقا، بتا تو نے مال کو کہاں خرچ کیا۔ پہلا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے تم نے کمایا، کیسے حاصل کیا، اتنا مالدار کیسے بنا، اتنی گاڑیاں مکان کہاں سے آئے، اور پھر اگلا سوال ہوگا کہ تو نے اس مال کو خرچ کہاں پہ کیا۔ بے شک حلال ذرائع سے مال کمایا ہو، حلال مال جمع کیا ہو، لیکن اس کو بھی بندہ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا کہ اس کو جہاں چاہے خرچ کر دے، نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، فضول خرچی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، لیکن آج ہمارے مسلمانوں کی حالت اور کیفیت کیا ہے کہ مال کو بلا ضرورت خرچ کرتے جا رہے ہیں۔ بچے کی شادی آ جائے، بیٹے یا بیٹی کی شادی ہو تو پھر دیکھیں یہ مسلمان کیسے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی مسجد والا چلا جائے، مدرسے والا چلا جائے کہ بھائی آپ مسجد اور مدرسے کے ساتھ تعاون کریں، تو کہتا جناب آپ کو پتہ ہے حالات بڑے خراب ہیں، کاروبار ڈاؤن ہو چکے ہیں، کاروبار تو ٹھپ ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے حکومتی معاملات کیسے چل رہے ہیں، ہمارے حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، مہنگائی بہت ہے۔ گلی میں محلے میں مسجد بن رہی ہو تو اس کی فکر نہیں کرے گا، اس کا خیال نہیں کرے گا، مسجد پہ اللہ کے گھر کے اوپر اپنا پیسہ خرچ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر بیٹے کی شادی ہو تو پھر دیکھیں اس کے پاس کتنے پیسے نکلتے ہیں، باجے والوں کو دینے کے لیے لاکھوں روپے، گاڑی سجانے کے لیے لاکھوں روپے، گھر مکان سجانے کے لیے، ہوٹل بک کروانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرے گا، لیکن جب اللہ کی راستے پر خرچ کرنے کی باری آئے گی تو کہے گا جناب آپ کو پتہ ہے حالات بڑے خراب ہیں، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو بھوکے مر رہے ہیں۔ تو حضرات زیوہ اس مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو نے مال کو کہاں پہ خرچ کیا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ضرورت کی جگہ پہ خرچ کیا، یا پھر بلا ضرورت حرام کاموں میں خرچ کیا؟ تو حضرات زیوہ پانچواں اور آخری سوال یہ ہوگا، اللہ رب العالمین پوچھیں گے بتا تو نے اپنی زندگی کے اندر کتنا عمل کیا جس کا تمہیں علم تھا۔
یعنی اللہ رب العالمین پوچھیں گے جو تمہارے پاس علم تھا اس کے اوپر تم نے کتنا عمل کیا۔ اب وہاں انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ مجھے تو کسی بات کا علم ہی نہیں تھا۔ اگر علم نہیں ہے تو علم کو حاصل کیجئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو علم کو حاصل کیجئے، علم کو تلاش کیجئے، علم کو حاصل کر کے پھر اس کے اوپر عمل کیجئے۔ اب بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اب کون ہے آپ میں سے جس کو یہ نہ پتہ ہو کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے؟ اتنا علم تو ہر انسان کو ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ تو محترم بھائیوں، 5واں اور آخری سوال ہوگا کہ جو تمہیں علم دیا گیا تھا اس کے اوپر تم نے کیا عمل کیا؟ تو محترم بھائیوں، اس سوال کا جواب بھی ہم نے اس دنیا سے لے کر جانا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ابن آدم اپنی جگہ سے اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اللہ رب العالمین کے ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ تو محترم بھائیوں، آج برائیاں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، رشوت چل رہی ہے، سود چل رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرن، فرمایا جو تم میں سے دیکھے کسی برائی کو فلیغیر بیدہ، فرمایا اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ فإن لم یستطع، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا فبلسانہ، تو اپنی زبان سے اس کو روک دے۔ فإن لم یستطع، اگر وہ اپنی زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، فرمایا فبقلبہ، پھر اپنے دل کے اندر اس کو برا جانے۔ فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو محترم بھائیوں، آج ہم اپنا جائزہ لیں، آج ہماری حالت کیفیت کیا ہے کہ برائیاں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، نہ ہم ہاتھ سے روکتے ہیں، نہ اپنی زبان سے روکتے ہیں، اور حتیٰ کہ ہم برائیوں کو اپنے دل سے بھی برا نہیں جانتے۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ دل سے برا جانتا ہے تو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ لیکن آج ہماری کیفیت حالت کیا ہے کہ ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے، ہم خود برائیوں کے اندر شامل ہوتے جاتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، کل قیامت کا دن آنے والا ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے۔ جیسے ہم یہاں دنیا کے امتحان کی فکر کرتے ہیں، کل قیامت کے امتحان کی فکر کریں۔ کل قیامت کا بھی امتحان آنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کے امتحان کی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بیان کیا ہے اس کے مطابق اللہ کے سوالوں کے جواب ہمیں تیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں برائیوں سے بچ کر اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے تو اسلام کے اوپر، موت دے تو ایمان کی حالت میں۔ وآخر دعوانا